بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. ہمارا آج کا ٹاپک ہے خلافت راشدہ، راشدون کیلیفیٹ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں. خلافت راشدہ کا مطلب ہے ہدایت یافتہ خلافت یا ہدایت یافتہ خلیفہ جن کے انڈر اسلامی حکومت رہی. ہم اسلامک ہسٹری میں جو پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے فوراً بعد مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منتخب ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی واضح طور پر تو کسی کو نامینیٹ نہیں کیا تھا، لیکن اپنی علالت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت میں چونکہ کمزوری محسوس کر رہے تھے تو اپنے حجرہ مبارک سے باہر نہیں نکلے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مسلح پر جس شخصیت کو کھڑا ہونے کا اعزاز بخشا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس سے یہ قیاس کیا جاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے آپ کے مسلح پر جو شخص امامت کے لیے کھڑا ہو رہا ہے وہی مسلمانوں کو لیڈ کرنے کے لیے بھی ہوگا. پہلے جو خلیفہ بنے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک میں السابقون الاولون میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی ابتدائی زمانے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے ایک. اور مردوں میں سب سے پہلے جس شخصیت نے اسلام قبول کیا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن ابی قحافہ، یہ ان کا اصل نام ہے، لیکن ان کی کنیت ابو بکر تھی. اور چونکہ عرب میں یہ ایک معروف تھا کہ کنیت سے لوگوں کو زیادہ بلایا جاتا تھا، اس لیے زیادہ جو فیمس ان کا نام ہے وہ ابو بکر ہے. صدیق کا لقب ان کو اس وقت ملا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے 27 رجب کو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آسمانوں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ یہ اتنا، یعنی گفتگو کا مطلب یہ تھا کہ اتنا ان یوزول، اتنا غیر معمولی واقعہ ہے کہ اس کا کون یقین کرے گا. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ کی تصدیق ابو قحافہ کا بیٹا کرے گا، یعنی ابو بکر صدیق. تو صدیق کا لفظ سب سے پہلے انہوں نے استعمال کیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے پہلے یہ لقب حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے ملا کہ تصدیق کرنے والا، حق کو سرٹیفائی کرنے والا. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گفتگو کے دوران ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عتیق بھی فرمایا. عتیق لفظ کا مطلب ہوتا ہے آگ سے آزاد کردہ، جس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا گیا ہو اس کو عتیق کہتے ہیں، اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جو تعلق ہے جس قبیلے سے، قریش کا ایک ذیلی شاخ تھی بنو تیم. اس قبیلے سے ان کا تعلق تھا، اور جب وہ بہت نرم مزاج کے انسان تھے اور مکہ میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا. ان کا کپڑے کا کاروبار تھا جو بعد میں انہوں نے اپنا جو مال ہے، گھر بار ہے، وہ سب کچھ اسلام پر لٹایا. اور سب سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا جو مالک تھا امیہ بن خلف اس کا نام تھا، اس سے خرید کر آزاد بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور بے شمار جو السابقون الاولون مسلمانوں میں سے، یعنی ابتدائی اسلام لانے والوں میں سے جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے اسلام بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر ہی قبول کیا. حضرت ابوبکر صدیق کے بے شمار اعزازات ہیں، فضائل ہیں جو اہل سنت کی جو مستند کتب ہیں حدیث کی، ان میں ہمیں ملتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عشرہ مبشرہ میں ان کا نام شامل فرمایا. عشرہ مبشرہ ان صحابہ، عشرہ 10 کو کہتے ہیں عربی میں، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہو، خوشخبری دی گئی ہو. وہ 10 لوگ، ویسے تو تمام صحابہ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار جگہوں پر جنت کا ان کو مجدہ سنایا، خوشخبری سنائی. لیکن ایک دفعہ ایسے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور یہ 10 صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف فرما تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں 10 کے نام لے کر فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، ابو عبیدہ بن جراح فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، زبیر فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ. یہ 10 صحابہ ہیں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی نشست میں ان کو
जन्नत की बिशारत फरमाई। तो उनमें से सबसे पहले नंबर पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। इसी तरह इनको यार गार भी कहते हैं, क्योंकि गार सौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये थे और उनका पूरा ख़ानदान इस सफ़र में सपोर्ट करने में शामिल था। उनकी बेटी अस्मा बिन्त अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना बना कर ले जाया करती थी, और उनके बेटे अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर वो बकरियां चराने के बहाने उस साइड पे जाया करते थे, और सारे दिन की जो ख़बरें होती थी कि मक्का में लोगों में क्या गुफ्तगू चल रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर मौजूद नहीं है तो क्या किस तरह के हालात हैं, उस सारे से उनको बाखबर करना उनका काम था। सो ये जो पूरा घराना है ये बेसिकली अल्लाह और उसके रसूल की खिदमत में मसरूफ़ था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मुजस्सम शक्ल में मुसलमानों के दरमियान मौजूद थे तो वो उनका मौजूद होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी, लेकिन जो ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया तो वो कबाइल जो इस्लाम से पहले जिनके अंदर एक बुग़्ज़ और कीना था वो दोबारा से सर उठाने लगा और बेशुमार फितनों ने सर उठाया। सो जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला का दौर खिलाफत है वो बेसिकली जो वो है तो बड़ा मुख्तसर सा ऑलमोस्ट 2 years, लेकिन वो बहुत सारे उसमें उनकी अचीवमेंट्स भी बेशुमार हैं और उसमें बेशुमार फितने हैं जिन्होंने सर उठाया और उनको बड़ी कामयाबी के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने कुचला। उनमें से सबसे बड़ा फितना था नबूवत के झूठे दावेदारों का। मुसलमा बिन कज़्ज़ाब, आपने नाम सुना होगा। उसने जब नबी होने का दावा किया, उसके कबीले के लोग और इर्द गिर्द के और भी बेशुमार लोग उसके साथी थे, और ये एक बहुत बड़ा फितना था, इर्तदाद का फितना इसको कहते हैं, फितना इर्तदाद, यानी मुर्तदीन जो इस्लाम लाने के बाद फिर गए और वो मुनकर हो गए इस्लाम से। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनसे मुकाबले का प्लान किया, और उन्होंने सबसे पहले मुसलमानों को का जो एक लश्कर उस तरफ भेजा मुकाबले के लिए। उसको जो लीड कर रहे थे वो अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये अबू जहल के बेटे थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था। इनका नाम था अकरमा बिन अबी जहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। लेकिन उनको कामयाबी नहीं हो पाई, उनको शिकस्त हो गई। उसके बाद फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को आर्मी चीफ बनाकर भेजा गया और उनके लश्कर समेत भेजा गया। इसमें जो मुर्तदीन हैं उनकी तादाद थी तकरीबन 40,000, और इनके मुकाबले पर जो इस्लामी लश्कर है उनकी तादाद थी 13,000। बहुत फ़र्क, 3 times जो दुश्मन है वो ज़्यादा था। लेकिन इसमें ऑलमोस्ट 21,000 काफिर या मुर्तदीन जो है वो जहन्नुम वासिल हुए, जबकि 1200 मुसलमान शहीद हुए। इन 1200 में से अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह नसीब फरमाई और इन नबूवत के झूठे दावेदारों और उसके जो हमायत करने वाले लोग थे उनका कला कमा हुआ। लेकिन एक चीज़ और हुई, ये जो 1200 मुसलमान शहीद हुए थे इनमें बेशुमार वो लोग थे जो बदरी सहाबा थे। हदीस में आता है कि जो ग़ज़वा बदर में जिन सहाबा ने हिस्सा लिया था उनके बारे में वाज़े तौर पे अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी इरशाद फरमाया है, और हदीस में भी मिलता है कि जो सहाबा हैं वो सब के सब जन्नती हैं, लेकिन उनके जो मकाम है वो एक दूसरे से ऊपर नीचे है। जो ग़ज़वा बदर के सहाबा हैं वो सबसे अफजल हैं, और सुलह हुदैबिया से इस्लाम कबूल करने से पहले इस्लाम कबूल करने वाले अलग दर्जा रखते हैं, और सुलह हुदैबिया के बाद इस्लाम कबूल करने वालों का दर्जा अलग है। सो ये अल्लाह ताला ने खुद कैटेगराइज किया है, लेकिन सब के सब जन्नती हैं और सब के सब काबिल एहतराम हैं। सो बदरी सहाबा के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत, चूँकि वो बहुत ज़्यादा शुरू के मुसलमानों में से हैं और उनका स्टेटस सबसे हाई है, तो उनको किसी बाद वाली जंगों में या बहुत ज़्यादा उनको अब शामिल जंगों में नहीं किया जाएगा ताकि वो हमारे दरमियान ज़्यादा अरसे तक रहें। लेकिन ये जो झूठे जो दावेदार थे नबूवत के, उनका मामला इतना संगीन था कि उस जंग में तमाम मुसलमान शरीक थे, और जो बदरी सहाबा थे वो भी इसमें शरीक थे। और इस जंग में जो 1200 मुसलमान शहीद हुए इनमें से 70 कुरान पाक के हाफिज भी थे। इस जंग से पहले इसको जंगे यमामा कहते हैं।
جنگ یمامہ. اس جنگ سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیتے تھے کہ جو جتنی بھی قرآن پاک کے تھوڑے تھوڑے ڈفرینٹ جو پورشنز مختلف مسلمانوں کے گھروں میں موجود ہیں ان سب کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ایک کمپائلیشن کا پروسیس ہو سکے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو لگتا تھا کہ یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا ہمیں حکم نہیں دیا تو کہیں یہ اس میں کچھ غلطی نہ ہو جائے، اس میں کوئی غلطی کا کوئی امکان نہ ہو، اس لیے وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ 70 مسلمان جو حافظ قرآن تھے، 70 حفاظ بھی اس میں شہید ہوئے، تو اس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو قرآن پاک کس طرح سے محفوظ رہے گا اور وہ پھر نسل در نسل آگے کیسے جائے گا. اس وقت ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی، اور اس وقت جتنے بھی مسلمانوں کے گھروں میں مختلف پورشنز میں ریٹن فارم میں قرآن پاک کے نسخے تھے تھوڑے تھوڑے. اس زمانے میں جیسے چوڑی جو ہڈیاں ہوتی تھیں ان پر لکھا جاتا تھا، چمڑے کے جو بڑے بڑے پیسز ہوتے تھے ان پر لکھا جاتا تھا، کھجور کے پتوں پر لکھا جاتا تھا. تو اس طرح سے ان سب کو اکٹھا کیا گیا اور ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی، یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا. اسی طرح سے بہت سارے لوگ تھے جنہوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت شروع ہوا تو انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. تو بہت سارے جو صحابہ ہیں سمیت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے، انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ ابھی بے شمار اور فتنے ہیں، اس لیے جو منکرین زکوٰۃ ہیں ان کے ساتھ فی الحال کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے، جب باقی معاملات سیٹل ہو جائیں گے تو پھر ان کے ساتھ نمٹ لیں. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی زکوٰۃ کی ادا کرتا تھا، وہ اب اگر انکار کرے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا. اور واقعی ایسا ہوا، اور انہوں نے منکرین زکوٰۃ سے جنگ کی. اس لیے کہ منکرین زکوٰۃ، اگر کوئی شخص زکوٰۃ کا منکر ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ نماز کا منکر ہے. اس لیے کہ نماز اور زکوٰۃ کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی اکٹھا بے شمار جگہوں پر ان کو اکٹھا حکم دیا ہے. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. سو یہ دونوں جو ارکان اسلام ہیں، یہ ان کا سٹیٹس بہت ہائی ہے. اس لیے اگر کوئی شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا جو مسلمان ہونا ہے وہ اس کے آگے کوشچن مارک لگ گیا ہے. سو انہوں نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ بھی جنگ کی اور اس میں بھی ان کو فتح ملی. اور جو ارتداد کا فتنہ تھا، جو نبوت کے جھوٹے دعوے دار تھے، مسلمہ بن کذاب کا بھی کلا کما ہوا، اور جنگ یمامہ کو لیڈ کر رہے تھے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور قرآن پاک کو مسلمانوں کے تمام گھروں سے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کرنے کا کام، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا کام تھا، اس سب کو اکٹھا کیا گیا. اور پھر یہ میک شور کیا گیا کہ کسی کے گھر میں کوئی ایسا پورشن نہیں رہ گیا جو ابھی اس میں شامل نہیں ہے. سو سارا وہ اکٹھا کیا گیا. سو یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. سو اوور آل تقریباً 2 سال کے عرصے میں جو بڑے بڑے فتنے تھے ان کا خاتمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا. اور آخری دنوں میں وہ شدید بیمار ہو گئے، اور اپنے وفات سے پہلے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو مجلس شورا تھی ان کو وصیت لکھوائی اور یہ نامزد کیا کہ میرے بعد مسلمانوں کا نیکسٹ جو خلیفہ ہے وہ عمر کو ہونا چاہیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت سارے لوگوں نے اس بات پر اعتراض بھی کیا کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت سخت مزاج کے انسان تھے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑا خوبصورت ایک خطبہ فرمایا اور انہوں نے جو وصیت فرمائی اس میں یہ لکھوایا کہ عمر اس وقت تک سخت تھا جب اس کو پتا تھا کہ ابو بکر کی نرمی یہاں پر موجود ہے، لیکن جب اس پر خلافت کا بار اس کے کندھوں پر آئے گا تو خود بخود اس میں نرمی آ جائے گی. اور جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بعد کس کو خلیفہ نامزد کیا، تو میں جواب دوں گا کہ میں نے زمین پر موجود سب سے بہترین انسان کو مسلمانوں کا خلیفہ نامزد کیا. سو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت شروع ہوئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب وفات ہوئی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ روزہ مبارک کا وہ کمرہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیڈ روم تھا، اس کمرے میں ہی ان کو دفن کیا گیا. سو ان کو یار غار بھی کہتے ہیں اور ان کو یار مزار بھی کہتے ہیں، یعنی مزار کے اندر بھی وہ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آرام فرما ہے. اور یہ وہی جگہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میرے حجرے سے میرے ممبر تک کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جس کو ریاض الجنہ بھی کہتے ہیں. اور ہر مسلمان کو خواہش ہوتی ہے کہ جب وہ مدینہ میں جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک پر حاضری ہو تو وہ اس جگہ پر ضرور نفل ادا کرے، کیونکہ وہ جنت کے باغوں میں سے
جگہ ہے. سو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے اس حجرہ مبارک میں مدفون ہیں.